ثوابی جلسے میں پی ٹی آئی اسٹیج پر مولانا فضل الرحمان کی شعلہ بیانی، تاریخ راکم ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیے۔ آئیے سماعت کیجیے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ اب ہمیں بتاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتائے، ہمیں فوج بتائے۔ آج چین ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، آج سعودی عرب جیسا دوست ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنے سے کیوں دور رکھا ہے اور ہم عالمی برادری کی تائید و حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ خندقیں کھود لی گئی ہیں۔ نومبر کے مہینے میں پاکستان کی آزادی کے لیے سخت لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ شاندانہ گلزار آئینی بینچ کی تشکیل سے پہلے ہی پتہ تھا کہ جسٹس امین الدین سربراہ ہوں گے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ عدلیہ نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا ہے۔ ارشاد بھٹی۔ ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا نہیں، ملکی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ اسد کیسر۔ ساری پارٹی بالخصوص قیادت احتجاجی تحریک کی تیاری کرے۔ جو لیڈر احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ عمران خان۔ انتظار پنجوتا کی ویڈیو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ ایک نامور بیرسٹر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں اغوا رکھا گیا۔ زرتاج گل وزیر۔ آرمی چیف کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے کر اس فارم 47 کی نجائز حکومت نے دراصل اپنی حکومت کے 2 سال بڑھائے ہیں۔ سینیٹر حامد خان۔ امریکہ کے انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کے ساتھ جنرل عاصم منیر ٹرمپ کے دوست عمران خان کی جاری ناجائز قید کی کیسے وضاحت کریں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر افراد کو جو بغیر منصفانہ عدالتی عمل کے قیدی ہیں رہا کیا جائے۔ ظلم خلیل زاد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور ان کے خاندان کے افراد سے رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ عمران خان کی سزا پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ زلفی بخاری۔ برطانیہ سے نہ کوئی پاکستانی ڈپورٹ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو مافیا کے خلاف احتجاج سے روکنے اور ڈرانے کی ناکام کوشش ہے۔ اظہر مشوانی۔ سہیل وڑیچ تمہارے جیسے کئی اور میراثی ٹوڑ دلال لنڈے کے دانشور انسان نما گدھ اور چند ٹکوں کی خاطر ضمیر کا سودا کرنے والوں مکروہ کرداروں نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کوئی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ایک قلم فروش صحافی ایک جسم فروش طوائف سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے۔ شوکت بسرا ایڈوکیٹ۔ اگر امریکہ اور اس کا نیا صدر اتنا ہی بے بس ہے، امریکی دباؤ اور ناراضگی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، تو جب عمران خان نے اڈوں والی بات پر ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا تو خواجہ آصف نے امریکہ کو خدا اور وینٹی لیٹر کیوں بنا لیا تھا؟ مان لو یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ عبید بھٹی۔ تحریک انصاف 2 سال کے وقفے کے لیے خاموشی اور قومی حکومت میں شمولیت مان لے تو آج ہی ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ کوئی مانے نہ مانے، آج سے بادشاہ کی نئی سیاست بھی شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ سیاست کے نئے مہروں سے کھیلے گا۔ سہیل وڑیچ۔ مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ مریم نواز کو آئندہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ گروپ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو ایک اور ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا۔ ندیم انجم کو ایکسٹینشن نہ ملنے سے یہ گروپ مایوس ہوا ہے۔ حامد میر۔ زلفی بخاری کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ارشاد بھٹی۔